دو دفعہ آپ شروع. اچھا جی، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ آزادی کو ڈیفائن کریں گے ایبسنس آف لمیٹیشنز کے، تو آپ کے سامنے جو امیڈیٹلی 3 طرح کے آبسٹیکل ہر آدمی کے، ہر معاشرے کے آدمی کے سامنے 3 آبسٹیکلز آئیں گے، اور ایک فزیکل آبسٹیکل ہے، ایک سوشل آبسٹیکل ہے، اور ایک لیگل آبسٹیکل ہے. فزیکل آبسٹیکلز کو دور کرنے کا جدیدیت نے، ماڈرنزم نے کیا حل پیش کیا؟ انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ تم فزیکلی لمیٹڈ ہو، لیکن چونکہ تمہارے پاس عقل ہے، تجربہ ہے، اور تفکر ہے، اور وجدان ہے، ان سب کی مدد سے تم ایک ایسی علمیت پیدا کر سکتے ہو جو کہ سائنٹیفک نالج ہے، اور وہ سائنٹیفک نالج تمہاری فزیکل لمیٹیشنز کو اوور کم کرے گی. لہذا وہ معاشرے جو آزادی کے حصول کی خواہش کے لیے وجود میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو علمیت کی ترتیب میں سب سے اوپر لے کے جائیں. یعنی کہ سب سے زیادہ بہتر علم کون سا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکلی ڈریون ہو. اگر وہ علم سائنٹیفک ہوگا اور وہ اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں ترقی ہوگی، تو حقیقتاً کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کی فزیکل لمیٹیشنز اوور کم ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے آپ کی فزیکل لمیٹیشنز اوور کم ہوں گی، آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آزاد محسوس کریں گے. آپ کی آزادی میں لامتناہی اضافے کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ سائنٹیفک میتھڈالوجی نے اٹھائی ہے. لہذا جب آپ علم میں اضافہ ہوگا، سائنٹیفک علم میں اضافہ ہوگا، تو ویسے ویسے آپ اس معاشرے کے اندر لوگوں کی حقیقی آزادی میں یقینی اضافہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. حقیقی آزادی میں یقینی اضافہ کرنے کے لیے جدیدیت نے آپ کو ایک ایسے علم کی طرف دعوت دی جو کہ سائنٹیفک نالج تھی، اور اس سائنٹیفک نالج نے آپ کے علم میں اضافہ ہی نہیں کیا بلکہ بنیادی طور پر آپ کی آزادی میں بھی اضافہ کرتے چلے گئے. عیسائیت جو علم آپ کو لائی تھی، وہ علمیت آپ کی آزادی میں اضافہ نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ آپ کی بندگی میں اضافہ کر رہی تھی، آپ کو بندہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. تو بندگی میں اضافہ کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے وہ ایک الگ قسم کی معاشرت قائم کرتی ہے، اور آزادی میں اضافے کی خواہش ایک الگ قسم کا معاشرہ قائم کرتی ہے. دوسری طرح کی جو لمیٹیشن ہے وہ سوشل لمیٹیشن ہے. آپ لوگ جو ہے وہ کیسے فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں، نیوکلیر فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں، سنگل پیرنٹ فیملی اسٹرکچر میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا، آپ کے شہر میں زیادہ تر لوگ کس فیملی اسٹرکچر میں رہتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں تو وہ بچے جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ان کے قریبی رشتہ دار جو گھر میں رہتے ہیں نظر رکھتے ہیں.
جب وہ زیادہ لوگ نظر رکھتے ہیں تو بچے کے لیے کوئی ایسی زندگی گزارنا جو اس فیملی کی روایات کے خلاف ہو، اس فیملی کی اقدار کے خلاف ہو، اس فیملی کی ویلیوز کے خلاف ہو، کرنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ فوراً پکڑا جاتا ہے. یا تو اس کا کوئی کزن، کوئی بھائی، کوئی رشتے کی بہن بتا دیتی ہے جا کے ماں باپ کو، نہیں تو چاچا ماما خود ہی دیکھ لیتا ہے. تو اس میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ مطمئن ہیں، خوش ہیں یا دکھی ہیں؟ آپ لوگ خوش ہیں؟ آپ لوگ اچھا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خوش ہیں. لیکن عام طور پہ مجھ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ تو وہ ناخوش رہتے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں جلدی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے یار، یہ کبھی چاچا کو پوچھو، کبھی ماما کو پوچھو، کبھی دادا کو پوچھو، یہ سب لوگ سے میری جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگ تو نہیں ہیں لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جوائنٹ فیملی سٹرکچر سب سے تیزی سے ٹوٹنے والا سٹرکچر ہے. ابھی جو اینتھروپولوجیکل سٹڈیز آئی ہیں، پنجاب کے اندر برادری سسٹم بڑی تیزی سے ٹوٹا ہے. شہروں کے اندر جوائنٹ فیملیز افورڈیبل ہی نہیں ہے. اگر آپ 50 لاکھ کا فلیٹ لے رہے ہیں جس میں 2 بیڈ روم ہیں تو اس میں جوائنٹ فیملی کیسے سسٹین کرے گی؟ جیسے ہی ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، اس میں ایک بیٹے کی شادی ہوگی تو جو ایک بیڈ روم ماں باپ کا ہو جائے گا، ایک بیڈ روم دوسرے بیٹے کا ہو جائے گا. تو پھر دوسرے بیٹے کی اگر شادی ہوگی تو فیملی سپلٹ ہونا ضروری ہے. اتنے پیسے باپ کے پاس نہیں ہے کہ 50 لاکھ کا ایک اور فلیٹ خریدے، تو بیٹے کو الگ کر دے گا. زمین بہت مہنگی ہے کراچی میں، تو اب تم کیا کرتے ہو؟ وہ کرائے پہ چلا جاتا ہے. یعنی کہ ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے 50 لاکھ روپے کمانا بہت مشکل ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ مجبوراً فیملی بریک اپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کراچی کے اندر بہت تیزی سے جوائنٹ فیملیز بریک ہوئی ہیں. اور جوائنٹ فیملیز کے بریک ہونے کے ساتھ ساتھ گریجولی جو ہے وہ نیوکلیر فیملیز میں بھی بریک اپ آنے شروع ہو گئے. ڈیورس ریٹ آپ لوگوں کو پتا ہوگا پاکستان کے اندر تیزی سے بڑھا ہے. یعنی کہ سنگل پیرنٹ فیملیز بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اکیلے بھی رہ رہے ہیں ابھی کم ہے لیکن فیوچر میں، جیسے انگلینڈ کی میں اگزامپل دوں آپ کو، تو انگلینڈ کے اندر ابھی سروے ہوا تو 70% جو گورے تھے وہ یا تو اپنے فلیٹ میں اکیلے بیٹھے ہوتے تھے یا پھر ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے. تو دنیا میں کئی طرح کے سوشل سٹرکچرز ہیں. تو معاشرہ بھی آپ کی آزادی میں رکاوٹیں اور رخنیں پیدا کرتا رہتا ہے. اس قسم کے معاشروں میں آزادی کے امکانات پیدا کرنے کے لیے جو معاشرت قائم کی جدیدیت نے، ماڈرنزم نے، اسے ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کسی کو پتا ہے بھائی سول سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوتی ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سول سوسائٹی کو؟ اچھا، میں سول سوسائٹی پہ جانے سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ کس کس طرح کی سوسائٹیز ہوتی ہیں؟ کس کس طرح کی سوسائٹیز ہوتی ہیں؟ مثلاً روایتی معاشرے ہوتے ہیں اور قبائلی معاشرے ہوتے ہیں، مذہبی معاشرے ہوتے ہیں، پیٹری آرکیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں، میٹری آرکیکل سوسائٹیز ہوتی ہیں. یعنی کہ قبائلی معاشرے ایسے معاشرے ہوتے ہیں جن میں معاشرے کے اندر میری معاشرتی حیثیت کا تعین میرے قبائلی ایسوسیشن سے ہوتا ہے. یعنی کہ میں قبائلی معاشرت کی
ممبرشپ حاصل کرتا ہوں اپنے چوائس سے نہیں، کیونکہ میں پیدا ہو گیا ہوں، میں کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا ہوں، میں آرائی ہوں یا میں گدکھڑ ہوں یا میں کوکی خیل ہوں یا کیا کہتے ہیں گدکھڑ ہوں یا راجپوت ہوں یا چودھری ہوں، کون سا میری کاسٹ ہے، جو میرا ٹرائب ہوگا وہ میری شناخت بنے گا. اسی طریقے سے بعض معاشرے ہوتے ہیں مذہبی معاشرے کہ میں ایک مذہب میں داخل ہو جاتا ہوں اور اس مذہب کے ماننے والے چاہے کسی بھی قبیلے یا کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں وہ میرے بھائی بن جاتے ہیں، میں اس معاشرے کا حصہ بن جاتا ہوں. اسی طریقے سے بعض معاشرتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیٹریارکیکل سوسائٹیز. پیٹریارکی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیٹریارکیکل سوسائٹیز ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں، جس میں طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ مرد کے پاس ہوتی ہے. سارے فیصلے کون کرتے ہیں؟ مرد کرتے ہیں. اس طرح کے معاشروں کو ہم پیٹریارکیکل سوسائٹیز کہتے ہیں. میٹریارکیکل سوسائٹیز کیسی ہوتی ہیں؟ میٹریارکیکل سوسائٹیز ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں طاقت، ساری کی ساری طاقت عورت کے پاس ہوتی ہے، تمام فیصلے عورتیں کرتی ہیں. اس طرح کے معاشروں کو ہم میٹریارکیکل سوسائٹیز کہتے ہیں. لیکن یہ تمام روایتی معاشرتی جو اجتماعیتیں ہیں یہ سب کی سب کسی نہ کسی سطح پر فرد کی آزادی کی نفی کرتی ہیں. پیٹریارکیکل سوسائٹی میں فرد کی آزادی کی نفی کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ مرد جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے، تو عورتوں کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. تو اگر عورتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے تو عورتوں کی آزادی کی نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ میٹریارکیک سوسائٹی کے اندر سارے فیصلے چونکہ عورت کرتی ہے لہذا مرد کی آزادی متاثر ہوتی ہے. مذہبی معاشروں کے اندر تمام معاشرتی اقدار کا تعین مذہبی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، تو غیر مذہبی زندگی کی نفی ہوتی ہے اور غیر مذہبی ویلیوز اور غیر مذہبی طرز زندگی کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں. لہذا جو غیر مذہبی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کی آزادی کی نفی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ معاشرے جو کہ قبائلی معاشرے ہوتے ہیں، اگر آپ قبائل کی ویلیوز کے خلاف چلیں گے تو قبائل آپ کو اپنے سے باہر نکال دے گا. اگر میں قبیلے سے باہر نکل جاؤں تو کوئی دوسرا قبیلہ مجھے قبول نہیں کرے گا، لہذا میری کوئی معاشرتی حیثیت نہیں رہتی. تو پرابلم یہ تھا، تو مغرب کے اندر پرابلم یہ تھا کہ میں معاشرتی سطح پر اپنی آزادی کا اظہار کیسے کروں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی سول سوسائٹی. تو آپ لوگوں کے خیال میں سول سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے ہاں سب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سول سوسائٹی کی مدد سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے، سول سوسائٹی کی کوششوں کے نتیجے میں عدلیہ آزاد ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہوتی ہے سول سوسائٹی ہے؟ وہ ہے کیا چل رہا ہے کیا یہ؟ اچھا ہاں، اختصار کے ساتھ بتائیے گا. صحیح. نہیں میں اب نہیں سمجھ میں آئی تھی.
سب لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. کہاں کوئی ہے ایسی جگہ جہاں سب لوگ مل کے؟ مثلاً کہاں کرتے ہیں تمہارے کسی اور چیز کے پریشر میں کریں نہ کریں؟ وہ لوگ خود پریشر ڈالتے ہیں یا نہیں؟ سول سوسائٹی والے کسی پہ پریشر ڈالتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اور کوئی بھائی اس طرح کی؟ ہاں چلو دے دو، آگے دے دو. عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں، تو سیاسی ہے. معاشرتی قوت کیا ہوتی ہے؟ معاشرتی. اچھا ٹھیک ہے، چلو. عوام الناس کی اکثریت جہاں پہ فیصلے کرتی ہے اسے سول سوسائٹی کہتے ہیں. یہ اچھا، اور کوئی؟ دیکھیں بھائی، سول سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس میں انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کی بنیاد ان کے مفادات ہوتے ہیں، موسٹ لائکلی ان کے معاشی مفادات. یعنی کہ سول سوسائٹی از دا سوسائٹی ان وچ individuals are held together by impersonal bonds of interest. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مائیکل اگنائٹو کی ڈیفینیشن ہے. بہت اونچا آدمی ہے، سول سوسائٹی پر اتھارٹی ہے. گیلنر کا یہ خیال ہے کہ سول سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوتی ہے؟ سول سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے مفادات میں اضافے کے لیے رشتہ بناتے ہیں اور اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. اور رشتے بنانے اور رشتے توڑنے کا یہ عمل مستقل اور مسلسل چلتا رہتا ہے. اور سول سوسائٹی میں ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعلیٰ ترین مفاد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعلیٰ ترین مفاد سول سوسائٹی میں تحفظ انفرادی آزادی ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ کیا ہے؟ میرا انفرادی آزادی. صحیح ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر میرا ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ انڈیویجول فریڈم ہو جائے تو میری فیملی کے اندر میرے ٹکراؤ میرے فیملی ممبر سے بڑھ جائیں گے. میرے لیے میری آزادی اگر بنیادی حیثیت رکھ جائے تو میرے قبیلے کے ساتھ میرے ٹکراؤ بڑھ جائیں گے. میری انفرادی آزادی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو جائے تو میرے لیے میرے مذہبی جو اجتماعیت ہے وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ بڑھ جائیں گے. تو بنیادی طور پر اگر میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں نا بھائی، تو آئیڈیلی مجھے اکیلے رہنا چاہیے.
جو میں کروں، جب اٹھوں جب سوؤں، جو میری زندگی میں آئے وہ میں کروں. اگر میں زیادہ لوگوں کے بیچ میں رہوں گا تو زیادہ ٹکراؤ ہوں گے، کم لوگوں کے بیچ میں رہوں گا کم ٹکراؤ ہوں گے، اکیلے رہوں گا تو بالکل ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو اگر میں اکیلے رہنا چاہوں، فرض کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جو میرا باپ ہے یہ ہر وقت میرے پہ پابندیاں لگاتا رہتا ہے، تو میں اپنے باپ کو ایسا کرتا ہوں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. ایسے ہی تو اولڈ ہاؤس نہیں سجے ہوئے نا بھائی پوری دنیا میں. ہمارے یہاں بھی آپ لوگوں کو مبارک ہو، پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس کھل گئے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو اولڈ ہاؤس کھل گئے. میں تو انشاءاللہ مر جاؤں گا اس وقت تک، لیکن یہ کہ تم میں جو ینگ ہیں ان لوگوں کا ہو سکتا ہے انجام یہ ہو کہ وہ آپ نے جب وہ 80 سال کے ہو تم لوگ، تو تم لوگوں کو تمہاری اولاد اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہے. کیونکہ اس وقت تک تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان سویلائزڈ ہو ہی جائے گا، سول سوسائٹی میں تبدیل ہو ہی جائے گا. فرض کریں میں نے ابھی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہوں، میں اپنے باپ کو پھینکا ہوں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میری بیوی میرے بچے مستقل میری آزادی میں مداخلت کریں گے. بیوی کو بھی ڈیورس کرو، ہر وقت چک 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 چک، روز کی کل کل، روز کے تانتے، چلو بھائی چھٹی، چلو بہت ہو گئی برداشت. جب میں اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں تو بیوی کو کیوں نہیں چھوڑوں گا بھائی؟ اگر میں باپ کو چھوڑ کے آ سکتا ہوں اولڈ ہاؤس تو بیوی کو بھی تو نکال سکتا ہوں گھر سے. تو مجھے ایک آزاد زندگی گزارنی ہے. بچوں کو فی الوقت میں نے بہت چھوٹے اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کا نہیں سکتا، بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا ان کو. پیسے بہت ہیں، بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا اور پھر آرام سے سب کو ٹھکانے لا کے بیٹھ گیا. تو اب اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے کون بچانے آئے گا؟ خاندان نفرت کرے گا نا میرے سے. خاندان کہے گا تو بڑا بدماش آدمی، اپنے باپ کو اس نے چھوڑ دیا تو اس کو سب میرے سے تعلقات چھوڑ دیں گے نا بھائی. مجھے اگر کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے بچانے کون آئے گا؟ میرا خاندان تو نہیں آئے گا نا. میرا خاندان تو مجھ سے نفرت کرے گا کہ یہ ایک ایسا بدماش ہے کہ جو اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ گیا، اپنی بیوی کو اس نے گھر سے نکال دیا، اپنے بچوں کو اس نے باہر پھینک دیا. تو اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رہے؟ کوئی میرے سے تعلق نہیں رکھے گا. تو اب میری جو معاشرتی زندگی ہے وہ میں کیسے گزاروں گا؟ کیا کروں گا؟ میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کس سے ملوں گا؟ اس کا انتظام کرتی ہے بھائی سول سوسائٹی. سول سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ اب تم رہ گئے ہو اکیلے، تو اب تمہارے لیے ایک نئی اجتماعیت پیدا کی جانی چاہیے. آزاد انسانوں کے لیے آزاد اجتماعیتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس وقت میری آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ میری آئیڈینٹی میرا قبیلہ نہیں ہے، میری آئیڈینٹی میرا مذہب نہیں ہے، میری آئیڈینٹی میری پیٹریارکی نہیں ہے، میری آئیڈینٹی میرے روایات نہیں ہے. تو پھر میری آئیڈینٹی کیا ہو؟ تو میں کہتا ہوں میری آئیڈینٹی ہے بھائی میرا پروفیشن. کون ہوں میں؟ تو میں کہوں گا میں ہوں بھائی یونیورسٹی ٹیچر. تو جیسے ہی میں بنوں گا یونیورسٹی ٹیچر تو مجھے مل جائے گی ممبرشپ، ایک معاشرتی اکائی، یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن کا ممبر بن جاؤں گا. اب یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن جو ہوگی یہ ایک ایسوسی ایشن ہے جو میرے مفادات کا تحفظ کرے گی. لیکن یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن میرے مفادات کا ایسے ہی تحفظ نہیں کرے گی بھائی. یونیورسٹی ایسوسی ایشن کے ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور بعد میں بدماش ہوا تھا، اپنے باپ کو بھی نکال دیا، بیوی کو بھی نکال دیا، بچوں کو بھی نکال دیا، یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھے گی کہ ابے اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا بھائی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہ کہیں گے نہیں، آپ کون ہو؟ آپ ایک ٹیچر ہو، بس یہی ہوگا. لہذا میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی کانسٹیٹیوشن کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ یونیورسٹی، فرض کیا میرا باپ جو ہے وہاں سے اولڈ ہاؤس سے خط لے کے یونیورسٹی
ٹیچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو تمہارا ممبر ہے اس بدماش نے مجھے یہاں اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آیا, کہنے لگا کہ ابا آئے وہاں پہ ایدی ہومز چلتے ہیں غریب لوگوں کی مدد کرنے, اور آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا میں وہ دلواؤں گا بوڑھے لوگوں کو تحفے دینے, اور تحفے دیتے دیتے دروازہ بند کر کے بھاگ گیا. اور باہر جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا کہ بھائی میرے ابا جو ہے نا ذہن میں خلل ہے, اتنا بدماش ہے یہ. تو یونیورسٹی ٹیچر ایسوسیشن پڑھ کے اس کو بڑا افسوس ہوگا کہ یار یہ اتنا بدماش آدمی ہے, لیکن وہ کہے گا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اس کو. وہ کہیں گے یہ ہمارے ممبر ہیں, ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی لمٹ یہ ہے کہ وہاب سوری جو بھی بدماشی کرے گا نا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ وہاب سوری یونیورسٹی میں اگر وہاب سوری کو کوئی پرابلم ہوئی تو وہاب سوری کی ہم مدد کریں گے, اور یونیورسٹی کے ٹیچر کو کوئی پرابلم ہوا تو وہاب سوری اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں. تو یونیورسٹی میں اگر کسی بوڑھے ٹیچر کے ساتھ نان ٹیچنگ اسٹاف نے بدتمیزی کی, دھکا دے دیا, اور یونیورسٹی نے ہنگامی اجلاس بلایا کہ اس بوڑھے بزرگ ٹیچر کو دھکا کیوں دیا گیا, اس کے لیے ہم لوگ ہاتھوں پہ سیاہ پٹی باندھیں گے. اور وہاب سوری نے کہا کہ بھائی میں بھی سیاہ پٹی بلکہ میں پورے ہی کپڑے کالے پہن کے آ جاؤں گا, گھر میں کون ہے میرے, کالے کپڑے پہن کے آ جاؤں. پورے کالے کپڑے پہن کے آ گیا اور خوب احتجاج کیا. اپنے باپ کو میں نے وہاں پھینکا ہوا ہے لیکن میں احتجاج کر رہا ہوں کہ بزرگ کے ساتھ, یونیورسٹی کے ٹیچر کے ساتھ ایسا کیسے ہوا. تو وہ کہیں گے اچھا آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے. تو میری فوکس ہوگا میری پروفیشنل لائف ہے. لیکن جیسے ہی میں ترقی کر کے تھوڑا اور اوپر آیا, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا, تو کہیں گے بھائی آپ آفیسرز ایسوسیشن کے ممبر ہیں, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن گیا. تو آفیسر ایسوسیشن کا ممبر اگر میں بن جاؤں گا تو ٹیچر ایسوسیشن کے مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب میرے انٹرسٹ کچھ اور ہو گئے, کل کو میرے انٹرسٹ کچھ اور ہو جائیں گے, پرسوں میرے انٹرسٹ کچھ اور ہو جائیں گے. تو میں اپنے پروفیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا. تو مجھے صرف یونیورسٹی میں تو میں نہیں رہتا نا بھائی, گھر سے باہر نکلوں گا تو پھر میں کیا کروں, گھر سے باہر میں نکلوں گا تو میں کلبس کا ممبر بنوں گا, اسنوکر کلب کا ممبر, گولف کلب کا ممبر, فشنگ کلب کا ممبر, ہاں, اور یہ کہ کسی خیراتی ادارے کا اس میں میرے ابا بھی ہیں تو اس کا بھی میں ممبر بن گیا. تو جیسے جیسے میں آرگنائز کرتا چلا جاؤں گا اس طرح مجھ جیسے ٹیچر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, اس طرح بے شمار گروپس ڈیولپ ہو جائیں گے. اور ان تمام گروپس کے بیچ میں جو تعلق کی نوعیت ہوگی وہ ان کا ذاتی مفاد ہوگا. اور جیسے ہی میرے مفاد پہ زد پڑے گی میں اس اجتماعیت کو چھوڑ دوں گا, کسی دوسری اجتماعیت کا حصہ بن جاؤں گا. اس معاشرے کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی. جیسے یونیورسٹی ٹیچر کبھی میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں, میرے کلب کے ممبر کبھی مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کون سا مذہب پہ عمل کرتا ہوں, میرے فشنگ کلب کے ممبر کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صرف ایک کام مجھے کرنا ہے, قانون نہیں توڑنا, اپنے باپ کو قانونی طریقے سے اولڈ ہاؤس میں پہنچانا ہے, اپنی بیوی کو قانونی ذریعے سے قانونی طریقے سے گھر سے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دوں کہ بھئی ہر وقت کل 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 چلو گلا گھونٹ دیتا ہوں اس کو, یہ میں نہیں کر سکتا. طریقے سے سلیقے سے اس کو گھر سے نکالنا ہے. فرض کریں کہ میں اتنا گندا آدمی نہ ہوں, باپ کو بھی رکھوں اور بیوی کو بھی رکھوں اور بچوں کو بھی رکھوں, تب بھی میں سول سوسائٹی کا ممبر بن سکتا ہوں. صحیح ہے؟ اس کے اندر ہماری پوری فیملی اس میں شامل ہو جائے گی, مختلف اداروں کے اندر. تو اس قسم کی معاشرت کو ہم سول معاشرت کہتے ہیں. سول سوسائٹی کے اندر کسی کی ممبرشپ بننا اور کسی ممبرشپ سے نکل جانے کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آزادی میں اضافہ. اسے کہتے ہیں بھائی سول سوسائٹی. اب
کچھ لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں اصل میں سول سوسائٹی کا قیام وجود میں آیا تھا مسلمان لے کے آئے تھے. مسلمانوں کی سوسائٹی کبھی سول سوسائٹی نہیں رہی بھائی. اب سول کا تم نے ٹرانسلیشن اگر یہ کر لیا مہذب, اور سوسائٹی کا ٹرانسلیشن کر لیا معاشرہ, تو مہذب معاشرہ سول معاشرہ ہوتا ہے. تو تہذیب کا یہ انٹرپریٹیشن ماڈرن کنسیپشن ہے. اب ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جس میں ہر آدمی اپنی قانون کی پابندی کرتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ قانون کی پابندی کرتا ہے, تو قانون کی پابندی تو مذہبی معاشرے میں بھی کی جا سکتی ہے. قانون کی پابندی تو پیٹریارکیکل سوسائٹی میں بھی کی جا سکتی ہے, قبائلی معاشرے میں بھی کی جا سکتی ہے. لیکن قانون کی نوعیت کیسی ہوگی سول سوسائٹی میں, اس کی بنیاد آتی ہے لیگل لمیٹیشن سے. یعنی کہ آپ کے اوپر جو قانونی پابندیاں لگتی ہیں, قانون کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ قانون کا مطلب ہوتا ہے تحفظ فراہم کرنا. کس چیز کو تحفظ فراہم کرنا؟ انسان کو تحفظ فراہم کرنا, اس کے جسم کو تحفظ فراہم کرنا, اس کی اقدار کو تحفظ فراہم کرنا, یا خیر کو تحفظ فراہم کرنا, ہے نا, ان ساری چیزوں کو. سول سوسائٹی انسانوں کے لیے ایک ایسی معاشرت کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ایک ایسی ریاست قائم کریں جس میں قانون کا بنیادی مقصد ہو آزادی کا تحفظ. The purpose of state is to protect individual freedom. لبرل ریاست کا قیام. جدیدیت نے ایک ایسی ریاست کا قیام کرنے کی کوشش کی جو آزادی کے تحفظ کی داعی ہو. آزادی کے تحفظ کی داعی. تو آزادی کے تحفظ کی ایک شکل لبرلزم بھی ہے, لیکن لبرلزم واحد شکل نہیں ہے بھائی. آزادی میں اضافے کی کئی اشکال مغرب میں ماڈرنزم کے ذریعے پیدا ہوئی. مثلا کئی طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں. ایک ریاست ہے لبرل ریاست, ایک ریاست ہے نیشنلسٹ ریاست, ایک ریاست ہے فیشسٹ ریاست, ایک ریاست ہے اشتراکی ریاست, ایک ریاست ہے ٹوٹلیٹیرین ریاست. کئی طرح کی ریاستیں. ہر ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم زیادہ آزادی فراہم کریں گے. ہم صرف لبرل ریاست کے اوپر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ مغربی افکار کے اندر یہ طے کیا گیا یا اسٹیبلش ہوا کہ سب سے کامیاب ریاست جو سب سے زیادہ آزادی کے امکانات پیدا کرتی ہے مغربی تاریخ کے اندر, وہ لبرل ریاست ہے. لبرل ریاست کے بارے میں عام طور پہ مغربی مفکرین کا یہ خیال ہے کہ وہ آزادی میں لامتناہی اضافے کے امکانات پیدا کرتی ہے. سوشلسٹ جو ہیں یا فاشسٹ جو ہیں یا نیشنلسٹ جو ہیں, وہ ان پہ بھی ہم بحث کرتے ہیں, لیکن ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں صرف فوکس مجھے اس کے اوپر کرنا ہے, لیکن ان چیزوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک جدید تعلیمی نظام قائم کریں, تو وہ جدید تعلیمی نظام جو ہوگا اس کی صرف یہ خصوصیت نہیں ہوگی کہ وہ سائنسی ہوگا, اس کی ایک معاشرتی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ آزادی میں لامتناہی اضافے کو اپنا بنیادی معاشرتی ہدف قرار دیتا ہوگا. اور وہ ایک ایسی ریاست کا خواہاں بھی ہوگا جو ایک ایسی ریاست ہو جو انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی کے امکانات پیدا کرے. اور قانون کا بنایا کیوں جائے, قانون بنایا ہی اس لیے جائے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ آزادی میں اضافہ
ہوتا چلا جائے. تو آج جو ہمارے دنیا میں جو تعلیمی نظام رائج الوقت ہے وہ اس کے اندر یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں، ایک ایسا نظام تعلیم جو پری ڈومیننٹلی سائنٹیفک ہو، ایک ایسا تعلیمی نظام جو پری ڈومیننٹلی فریڈم ڈریون ہو، ایک ایسا تعلیمی نظام جو ایک ایسی ریاست کے خد و خال واضح کرتا چلا جائے جس میں انسانوں کی آزادی میں اضافے کے لیے ہی قوانین بنائے جائیں، اور وہ تمام قوانین جو انسانوں کی آزادی میں کمی کرتے ہیں یا کمی کا باعث ہوتے ہیں ان قوانین کو بتدریج کم کیا جائے، کمزور کیا جائے، ریپیل کیا جائے یا آئیڈیل کنڈیشنز میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی تعلیمی نظام جو ہوتا ہے وہ محض علم فراہم نہیں کرتا، بلکہ وہ تعلیمی نظام ایک مخصوص نظام زندگی پر آپ کا ایمان مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. یعنی کہ علم اور تعلیم میں ایک بنیادی فرق ہے. علم ایک بہت بڑا دائرہ ہے، بہت بڑا، بہت وسیع دائرہ، لیکن ہر علم کو دوسرے انسانوں کو منتقل کرنا ریاستی اور معاشرتی عمل کی ذمہ داری نہیں ہوتا. وہ علم ریاستی اور معاشرتی عمل کے ذریعے دوسرے انسانوں میں منتقل کیا جاتا ہے جس علم کے بغیر معاشرتی اور ریاستی نظام چل نہیں سکتا. اور وہ علوم جن کے ہونے یا نہ ہونے سے معاشرتی اور ریاستی عمل کو کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، ان کو منتقل کرنا انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلاً آپ میں سے کوئی ایسے بندے کو جانتا ہے جو میڈیسن پڑھا ہو؟ میڈیسن ڈاکٹر جانتے ہیں آپ خود ہیں یا ہیں دوست ہیں؟ اچھا ان کو دے دیں. ہاں آپ بتائیں، دوست ہیں آپ کا؟ اچھا. تو میڈیسن میں جب وہ پڑھنے گیا تھا تو اس کو کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ ہیومن فزیولوجی، ہیومن اناٹمی. آپ اپنے دوست سے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے دوست کو کیا روحانیت پڑھائی گئی میڈیسن کالج کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر؟ اسپرچویلٹی کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ کیوں نہیں ہے ان کا سلیبس کا حصہ؟ انسانوں کی روح ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھائی کا یہ خیال کہ روح ہوتی ہی نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ روح ہوتی ہی نہیں سرے سے؟ ہے بھائی؟ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں روح ہوتی ہے؟ آپ سب کی روحیں ہیں، تو آپ سب کی روحیں ہیں، لیکن فزیشین جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے وہ یہی کوشش کرے گا نا کہ آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر رہے. یہی کوشش کرتا ہے نا ڈاکٹر. لیکن وہ تو روح کے بارے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں. کیوں نہیں پڑھتا وہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر روح ہے اور آپ کی زندگی کا انحصار آپ کی روح پہ ہے. ڈاکٹر آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مدد کرتا ہے. تو آپ کو زندہ رکھنے کی جو آدمی کوشش کرے گا، آپ کے روح کو کسی نہ کسی طرح ٹھوستا رہے آپ کے جسم کے اندر،
تو اس کو روح کے بارے میں تو پڑھنا چاہیے نا بھائی. ریشنل بات ہے نا یہ, یا ارریشنل بات ہے؟ آپ میں سے کوئی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ دے دو مائک دے دو بھائی, بس پیچھے دے دو, تم پیچھے دے دو. نہیں کیا بڑا آن کریں. جسمانی روح, وجود, ہاں ٹھیک ہے جی. صحیح نہیں, اگر میں جسمانی وجود جو ہو میرا اس کو نقصان پہنچ جائے, یعنی کہ میں بڑی اچھی عبادت وغیرہ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی سانپ کاٹ لے, تو روحانی وجود کے مطابق میں بالکل صحیح کام کر رہا تھا, جسمانی وجود کے مطابق مجھے سانپ نے کاٹ لیا, تو میرا روحانی وجود میرے جسمانی وجود کو بچا لے گا یا نہیں؟ نہیں, میرے یہ سوال کا جواب ہے نہیں. کیوں نہیں بچائے گا بھائی؟ کیوں نہیں بچائے گا؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں بچائے گا؟ آپ کو پتہ ہے احمد بن حنبل جو تھے وہ ایک بار پڑھا رہے تھے, تو جب وہ پڑھاتے تھے حدیث, تو جس قسم کی حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے ان کا چہرے کا تغیر ویسا ہو جاتا تھا. اگر کوئی سخت حدیث ہے جس میں اللہ سے ڈرایا گیا تو رو بھی پڑتے تھے, کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ پڑھاتے رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, رونے لگے, لیکن وہ پڑھاتے رہے. جب پوری حدیث کا وہ ختم ہو گیا سیشن, تو پھر اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ذرا میرا کرتا اٹھا کے دیکھو, کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے. تو انہوں نے جب کرتا اٹھایا پیچھے, تو بچھو تھا جس نے 35 جگہ پہ ان کو ڈنک مارا تھا, 35 جگہ پر. تو انہوں نے بچھو کو مار دیا اور انہوں نے کہا آپ نے جو ہے وہ بتایا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں حدیث پڑھا رہا تھا تمہیں, تو میں حدیث کا احترام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ جو ہے دیکھتا, اس پہ توجہ دیتا. صحیح ہے نا؟ تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن ان کو بچھو کا زہر تو ان کے جسم میں داخل ہو گیا نا ہے. تو ڈاکٹر بھائی یہ کہتا ہے کہ روح کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, جسم کے ساتھ کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا, لیکن یہ ایسے ہی نہیں کہتا. فزیکل سائنسز یہ کہتی ہے کہ مین از جسٹ اے سائیکو کیمیکل آرگینزم, دیٹس اٹ, دیر از نو اسپرٹ. آپ کا جو دوست ہے اس کو میڈیسن میں اسپرٹ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ سائنٹیفکلی اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. چونکہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا, لہذا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی جاتی. نہ اس کو ٹھیک کر کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو خراب کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے, نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. تو جب ایک ایسا دائرہ جسے آپ سب کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم سب کے اندر روح تو ہے, لیکن اگر روح آپ کے جسم سے نکل جائے تو آپ کا جسم تو کام نہیں کرے گا نا بھائی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکلی جو آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو جاننے کا جو علم ہوگا وہ فزیکل سائنسز سے تو آ جائے گا، لیکن اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کی صلاحیت نہیں ہے سائنس کے اندر. تو سائنس کے اندر جب صلاحیت نہیں ہوتی تو اس سے کیا یہ امپلائی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ اسپرٹ کے لیے کچھ اور کرو؟ تو اصولاً یہی ہونا چاہیے نا کہ ڈاکٹر بنتے ہوئے اسپرچویلٹی کے لیے الگ تعلیم دی جانی چاہیے. ہونا چاہیے نا بھائی، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کون تحقیق کر رہا ہے روح پہ؟ کہاں پر؟ سائیکالوجی روح کے اوپر کام نہیں کرتی بھائی، یہ آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے. سائنس تو کانشسنس پہ کام کرتی ہے. امپیریکل سائیکالوجی، میں سائیکالوجی کا شاگرد رہا ہوں، سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں امپیریکل سائیکالوجی ہوتی ہے. وہ امپیریکل سائیکالوجی ہے جو کانشسنس کے اوپر بات کرتی ہے. کانشسنس اسپرٹ نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی. کانشسنس از دی فنکشنالٹی آف یور امپیریکل ایگزسٹنس. جو آپ کا مادی وجود ہوتا ہے اس کی نان فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، لیکن وہ روح وہ نہیں ہے بھائی. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ڈاکٹر کا جو علم ہوتا ہے اسے علم مانا جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی، علم مانا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے آدھے وجود کے بارے میں بات کر رہا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک مادی وجود ہوتا ہے اور ایک روحانی وجود ہوتا ہے، لیکن مادی وجود کے اوپر جب ایک آدمی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس کو انسان پورا کا پورا اس کے حوالے کیا جاتا ہے یا صرف مادی انسان اس کے حوالے کیا جاتا ہے بھائی؟ پورا، یا کہتے ہیں نہیں روح اپنے گھر چھوڑ کے آیا. تو اس کی روحانی وجود کے بارے میں تو وہ بات نہیں کرتا. تو کیا کبھی کسی پڑھے لکھے آدمی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر اتنی بدماشی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی کھال کھینچ رہے ہیں، کھال کھینچ میں اس کا بھس بھر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، علاج کرنے جاتا ہے آدمی کنگال کر کے اس کو روڈ کے اوپر لا کے پھینک دیتے ہیں، لینڈ کروزر خریدتے ہیں، اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ چھٹیوں پہ لے کے جاتے ہیں. انسان کے بچے کون ہیں یہ؟ اتنی بدماشی کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی، جس کے پاس ایک آدمی بیمار آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون سی دوا کھا جب تک مجھے 500 روپے نہیں ملیں گے. کس قسم کی روحانیت ہے یہ؟ کس قسم کا انسان ہے یہ؟ کس قسم کا دماغ ہے اس کا؟ کیسا تعلیم ہے بھائی یہ؟ کیسی ایجوکیشن ہے یہ؟ اور آپ کو کس نے یہ بتایا کہ آپ کہیں کہ ہاں بھائی پیسے لینا تو ٹھیک بات ہے، پیسے لینا تو ٹھیک بات ہے، یہ تو اس کا پروفیشن ہے، یہ پروفیشن ہے اس کا. آپ کو ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور تکلیف سے مرا جا رہا ہے اور آپ کہیں اگر مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں نہیں بتاؤں گا، بھاگ جاؤ ادھر سے. سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، مفت علاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی انسانوں کے تکالیف دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کا معاشرہ اسے بھوکا مار دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر اتنے سنگدل کیوں ہیں بھائی؟ کیونکہ ان کی کوئی روحانی تربیت نہیں ہوتی.
تو آپ نے کبھی یہ کہا کسی سول سوسائٹی کے کسی آدمی نے کہا کہ ڈاکٹروں کی روحانی تربیت کے لیے ڈاکٹروں کو ڈگری نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک 1 سال کے لیے کسی پیر کے پاس کسی خانقاہ میں یہ وقت نہ لگائیں تاکہ اس کی روحانی تربیت ہو جائے کہ انسان کا بچہ بنے, جب اس کے ہاتھ میں کوئی مریض آئے تو وہ اس سے محبت کرے. آپ تو اس کو کہتے ہو نہیں ہاؤس جاب کرو, پھر FRCS کرو, پھر امریکہ چلے جاؤ, 25 لاکھ 28 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ روپے خرچ کرو اور پھر آگے لوگوں کا بھوس بھر دو. ایک آدمی قانون پڑھتا ہے تو قانون کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے بھائی؟ انسانوں پہ ہوتا ہے یا جانوروں پہ ہوتا ہے قانون کا اطلاق؟ کون سے انسانوں کے اوپر قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور کون سے انسانوں پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, معاشرے میں رہنے والے تمام انسانوں پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے یا کچھ ایسے ہیں جن پہ نہیں ہوتا؟ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس پہ اپلائی نہیں ہوتا قانون, ان کی بات نہیں کر رہا. جو پاگل حضرات ہوتے ہیں نا بھائی, ان پہ بھی نہیں ہوتا. قانون جو ہوتا ہے نارمل انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا کہ بھائی قانون چونکہ بہت ہی گنجلت ہوتا ہے, ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا, لہذا قانون دان ہونے چاہیے. جس طرح پان دان ہوتا ہے, اگال دان ہوتا ہے, اس طرح قانون دان ہوتا ہے جس میں قانون ڈالا جاتا ہے, اس میں سے قانون ہی نکلتا ہے. تو جو قانون دان ہوتا ہے اس کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, مجھ پہ قانون کا اطلاق ہونے والا ہے, مجھے آپ بچائیں. تو قانون دان انسان کو بچاتا ہے نا, تو انسان کا ایک روحانی وجود بھی ہے, ایک مادی وجود بھی ہے, تو کس کو بچاتا ہے وہ اصل میں؟ یا آدھا انسان کو بچاتا ہے؟ قانون کا اطلاق جسم پہ ہوگا نا بھائی. ایک آدمی مر گیا تو اس پہ قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو جسم پہ ہوگا نا قانون کا. سزا بھی جسم کو ملے گی نا, روح پہ ملتی ہے سزا. تو آپ نے کہا بھائی ایک آدمی قانون سیکھتا ہے تو چونکہ وہ انسان سے ڈیل کر رہا ہے اور انسان قانون کا بندہ تو ہے, لیکن انسان کی روح بھی قانون کے تابع ہونی چاہیے, جسم نہیں روح بھی. تو وکیلوں کو کیا بڑھایا جاتا ہے روحانیت؟ جتنے جو جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور لائرز ہیں, انہوں نے زندگی میں, پوری زندگی میں اسپرچویلٹی پہ کچھ پڑھا ہوتا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ انصاف پہ کیوں نہیں شامل ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ویسٹرن فلسفی تھا, اس کا نام تھا جان لاک. لاک کہتا ہے میجسٹریٹ اونلی ڈیلز ود اسٹیٹ, ESTAT, پراپرٹی سے ڈیل کرتا ہے لا, میجسٹریٹ. اینڈ فیتھ کین ناٹ بی انہیریٹڈ. ایمان جو ہوتا ہے نا, انہیریٹنس کا معاملہ نہیں ہے, انہیریٹنس کا معاملہ ہے پراپرٹی. تو قانون دیکھتا ہے پراپرٹی کو. تو سب سے پہلے کون سی پراپرٹی آپ کو ملتی ہے؟ واٹ ایکچولی یو اون, واٹ از یور پراپرٹی؟ ہاں, ہماری باڈی, ایگزیکٹلی, تمہارا جسم. یو اون یور باڈی. تو پہلی پراپرٹی تمہارے پاس کیا ہے؟ جسم. تو جسم پہ اپلائی ہوگا. اب جسم کے اندر روح بھی تو بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اب آپ کہتے ہیں نہیں آپ وکیل بن گئے, اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قانون کا تحفظ کریں گے. تو جیسے ہی کوئی آدمی مشکل میں پڑتا ہے وکیل کے پاس جاتا ہے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسے دے دو, بیل سوٹ فائل کروں گا تمہاری 75 لاکھ روپے میں. ابھی تھوڑے دن پہلے پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک آدمی نے جج کی شان میں کوئی گستاخی کی, تو اس کی کنٹیمپٹ آف دا کورٹ کا کیس اس پہ فائل ہوا. تو اس کی بیل سوٹ فائل کی ایک دوسرے وکیل نے 75 لاکھ روپے میں. 75 لاکھ روپے. آپ کو پتا ہے وکیل جو ہوتے ہیں ایک کوٹ پہنتے ہیں, وہ جو کوٹ پہنتے ہیں, جو اگر روایتی کوٹ ہو
قدیم زمانوں میں جو کوٹ بنتے تھے اس میں جو کوٹ ہوتا تھا اس کے یہ جو کالر ہوتا ہے پیچھے بیک اس کے اوپر ایک پاکٹ لگا ہوا ہوتا ہے جیب. یہ اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے جب رومنز جو ہوتے تھے لائر جا کے جورسٹ کنگ کے سامنے کسی کا کیس ڈیفینڈ کرتے تھے. جیب پیچھے کیوں ہوتا تھا؟ جیب پیچھے اس لیے ہوتا تھا بھائی کہ جب اس کے پاس کوئی چلا جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ قانون میں جانتا ہوں یہ میرا فرض ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں گا. اگر اسے پتا ہوتا تھا یہ آدمی سچا ہے تو وہ جا کر کیس ڈیفینڈ کرتا تھا انکنڈیشنلی. کس کے سامنے؟ سیزر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, کنگ کے سامنے. مذاق نہیں ہے, کنگ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا, ڈیفینڈ کرتا تھا. اور جیب پیچھے اس لیے ہوتا تھا کہ اگر تم مناسب سمجھو جو تمہاری حیثیت ہے وہ جیب میں ڈال دینا پیچھے سے, مجھے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے پیچھے سے ڈال کے چلے جانا, اور اگر خالی چھوڑ دیا تب بھی کیس ڈیفینڈ کروں گا. یہ رومن جورسٹ کی ذہنی کیفیت تھی. سول معاشرے کا فرد نہیں تھا وہ کہتا تھا اٹس دا ڈیوٹی آف دا جورسٹ ٹو پروٹیکٹ دی انوسینٹ. اف آئی ایم ناٹ پروٹیکٹنگ دی انوسینٹ واٹ از دا جسٹیفیکیشن آف دس لا. اس ملک کے اندر, صرف اس ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایک وکیل ایک آدمی کا کیس لڑتا ہے, جیت جاتا ہے, وہ کیس ایک دوسرے کی طرف سے لڑتا ہے پھر جیت جاتا ہے, حق میں بھی جیت جاتا ہے مخالفت میں بھی جیت جاتا ہے. کس قسم کی اسپرچول حیثیت ہے ایسی, کس قسم کا دماغ ہے اس کا؟ اس کو پیسے دو تو کچھ بھی کر دے گا وہ لا کے ساتھ, کچھ بھی. تو آپ کہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح کرپٹ ہو گئی ہے, لہذا کوئی بھی وکیل نہیں بن سکتا جب تک وہ اسپرچول تربیت اس کی نہ ہو. لہذا تمام وکلا جو ہیں تقریباً 300 سال جو ہے, ہر وکیل 300 سال کے, جس حد تک وہ کرپٹ ہے 300 سال جو ہے وہ لگائے گا کسی خانقاہ میں. ظاہر ہے 300 سال میں اس کا انتقال ہی ہو جائے گا. تو اگر کوئی 300 سال رہنے کے بعد اس قابل ہو گیا تو then he will defend. Let the criminal defend by themselves. Why criminals are being defended by the lawyers? Why you are defending the criminals? Why? کیونکہ تم روحانی طور پہ کرپٹ ہو گئے, لیکن روحانی ترتیب کا تو کوئی انتظام آپ نے کیا ہی نہیں. یہ لائرز, ڈاکٹر, انجینئرز, ٹیچرز, آرکیٹیکٹ, آرٹسٹ, یہ سب جو علوم حاصل کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے علوم تو علوم مانے جاتے ہیں, لیکن جب عالم دین کوئی بن رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو کیمسٹری بھی پڑھاؤ, فزکس بھی پڑھاؤ, کمپیوٹر بھی پڑھاؤ. کیوں پڑھاؤ بھائی؟ تم نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا ڈاکٹر کو جو ہے علم التفسیر پڑھاؤ؟ اس لیے نہیں کہا کہ تفسیر کو آپ علم نہیں سمجھتے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خانقاہ کے اندر جو ہوتا ہے اسے لوگ علم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا لپو گیری ہوتی رہتی ہے وہاں پر, پتہ نہیں کیا ہو رہا, بیوقوف گیری ہو رہی ہے, کب بند کرو اس کو. لیکن ڈاکٹر کے پاس آپ سمجھتے ہیں علم حاصل کر رہا ہے, وہ علم ہو رہا ہے. تو جو صوفیہ کے پاس ہوتا ہے اسے لوگ علم نہیں مانتے بھائی, اسے علم نہیں سمجھا جاتا, اسے سمجھا جاتا ہے وقت کا ضیاع. چرس ورس پینے چلے جاتے ہیں لوگ, چرس پی کے وہیں پہ لیٹے ہوتے ہیں. ہاں, ہم نے صوفیزم پہ ایک پیپر بنایا, واٹ آر دی کیریکٹرسٹکس آف صوفیز. فلسفے کا اسٹوڈنٹ, اس نے پیپر میں لکھا جواب کہ صوفیہ کی جو درگاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ چرس کی سگریٹیں بنائی جاتی ہیں, بھنگیں پی جاتی ہیں, اور جو ہے یہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا. میں چکرا گیا پیپر پڑھ کے, چکر آ گیا مجھے کہ یہ آدمی کیا لکھ رہا ہے, اس کو کیا سمجھ رہا ہے یہ. اگر کسی خانقاہ میں ایسا ہو رہا ہے
تو صوفیہ نے تھوڑی کیا ہے یہ بھائی. ہم نے جس طرح ڈاکٹری کو کرپٹ کیا ہے, جس طرح ہم نے انجینئرنگ کو کرپٹ کیا, وہاں پہ بھی کچھ بھائی پہنچ گئے ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو, علماء کو آپ کہتے ہو کہ سائنٹیفک نالج حاصل کرنی چاہیے, لیکن سائنٹسٹوں کو آپ یہ نہیں کہتے کہ علمی روحانی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, قرآنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انجینئرنگ میں نہیں, آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دینیات اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, اس کو 2-3 آیتیں وغیرہ یاد کرا دی, صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذات کا ایک آدھا پورا حصہ ہے اسپرٹ. آپ نے خود ہی بتایا تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے بھائی انسان کی اسپرٹ نہیں ہوتی, بات ختم ہو گئی. لیکن آپ سے میں نے پوچھا تھا, آپ نے کہا ہوتی ہے اسپرٹ, تو وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے, آپ نے یہی کہا. تو بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کے اوپر تو آپ نے بہت توجہ نہیں دی نا. آپ سمجھ رہے ہو, ایک اسلامیاتی کے, ہمارے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے, بہت مارتے تھے, بہت سخت مارتے تھے, اور ان کو غصہ اس بات پہ آتا تھا کہ تم لوگ جو ہو ہر چیز کو اتنی توجہ سے پڑھتے ہو, اسلامیات کو پڑھتے نہیں ہو. تو سب سے بیکار سبجیکٹ جس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسلامیات ہوتا ہے بھائی پاکستان کے اندر. میں یونیورسٹی ٹیچنگ میں ہوں اور میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور یہ جو کیا کہتے ہیں بایو ایتھکس ہے نا, میڈیکل ایتھکس, 7 سال سے میں ٹاپ انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھا رہا ہوں ڈاکٹروں کو, 7 سال سے. اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اس کا ممبر ہوں. بڑے بڑے ترم خاں میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر, کتنی اسپریچول ہوتے ہیں. ہواؤں خلاؤں میں بات نہیں کر رہا. ایک دینیات پڑھا کے تم نے کہہ دیا کہ تو وہ تو میتھمیٹکس ان کو بھی آتی ہے, ان کو مولوی حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ آتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے اوپر آپ توجہ دیتے ہیں, اور جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ علم تو ہوتا ہے لیکن اس کو تعلیم نہیں سمجھا جاتا. فارمل ایجوکیشن از, فارمل نالج از ایجوکیشن. انفارمل نالج از ناٹ این ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر وہ چیز آتی ہے جس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے, انتہائی ضروری. اور جس چیز کو دوسروں تک پہنچانا انتہائی ضروری نہیں ہوتا اس کو لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی پاکستان کا اسکول ہے ایسا جس نے جو سائنس نہ پڑھاتا ہو, ہے بھائی؟ اور یہ بھی مجھے بتا دیں کون سا اسکول ہے جو اسپریچویلٹی پڑھاتا ہو؟ ہے کوئی اسکول؟ کیوں نہیں پڑھاتا؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے؟ آپ کی روح نے کبھی آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آواز نہیں آ رہی بھائی, دینا ذرا. پڑھائی نہیں جاتا, ضرورت نہیں ہے نا اس. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہی وجہ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ہر اسکول کے اندر وہ ہوتا ہے اسپورٹ ٹیچر, کیا کر رہا ہوتا ہے وہ؟ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ, اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ سو جاؤ لیٹ جاؤ,
پیچھے گھوم، دانے گھوم، پیچھے گھوم، آگے گھوم، کروا رہا ہوتا ہے نا بھائی یہ ہے. کیوں کروا رہا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کے مسلز بنے. A healthy mind lies in a healthy body. نہیں اس کے لیے قرآن کی کوئی حدیث وغیرہ آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام طور پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ان کے ٹی شرٹ کے اوپر ہمارے جو تھے اسپورٹس ٹیچر، ان کے اس پہ لکھی ہوئی تھی کہ قوی مسلمان کمزور مسلمانوں سے بہتر ہے. تو ان کی جو خوب بھاگتے رہتے ہیں، خوب بھاگتے رہتے ہیں، قوی مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہو، قوی جسم رکھ کر قوی مسلمان بننے کی کوشش. ایک منٹ، بہت ضروری فون آ رہا ہے، میں بات کرتا ہوں. ہاں مغل، ہاں بیٹے. خود ہی کھل رہی ہیں، خود ہی کھل. نہیں تو وہ جو پکچرز ہیں وہ کون سی پکچرز ہیں؟ اچھا، وہ ڈیسک ٹاپ پہ کیسے آ گئی بیٹے؟ اچھا اچھا، تو آپ جو ہے نا وہ برابر والی جو بچی ہے نا، نہیں وہ اپنا قاضی صاحب کی جو بچی ہے، ماما سے کہو وہ آ کے کر دے گی. اسے کہنا ڈیسک ٹاپ کو کلین کر دے. ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو تصاویر آ گئی ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کر دے. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ ان کو سیو کر دیں لیکن ڈیسک ٹاپ کے اوپر سے ہٹا دیں. سیو کر دیں لیکن ڈیسک ٹاپ سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے؟ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر سلو گیا پھر میں آ جاؤں گا تو کر لیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل آ جاؤں. اوکے. تو بھائی میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تعلیم دے دی جائے انسان کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں طرح کے علوم موجود ہیں، لیکن ہم ان علوم کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں معاشرے کو چلانے، ریاست کو چلانے اور نظام زندگی، جیسا ہمارے نظام زندگی اس کو چلانے کے لیے ضروری ہوں، انتہائی ضروری. بس اس کی تعلیم. اس کے بعد پھر جب بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جو وہ پڑھنا چاہے. پریزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ جب تمہاری تعلیم حاصل کر لو گے تو تمہاری مرضی ہے کہ اپنے مرضی سے کوئی دوسرا علم حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر لو، جو جس فیلڈ میں بھی تم جانا چاہو چلے جاؤ. لیکن تعلیمی نظام کا بنیادی مقصد یہ ہوگا ایسے افراد تیار کرنا جو حاضر اور موجود نظام زندگی کو چلانے کے قابل ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاضر اور موجود نظام زندگی اگر ماڈرن ہے تو ہمیں ماڈرن زندگی گزارنے کے لیے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی. اور جب ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے اور ماڈرن نظام اور میتھڈالوجیز استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ویلیوز اور اخلاقیات اور انسانیت پیدا ہوگی وہ بھی ویسے ہی ہوگی جیسی کہ ماڈرن لبرل اسٹیٹ ڈیولپ ہو، جس کے نتیجے میں سول سوسائٹی ڈیولپ ہو اور جس کے نتیجے میں ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف فارم پیدا ہو. تو جو کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم ہے یہ چیلنج صرف پاکستان میں نہیں ہے بھائی، ہندوستان کے اندر بھی ہر چیز کے اندر یہی پرابلم جو ہے، یہی ایشو جو ہے وہ ہے. مثلا اگزامپل میں دیتا ہوں ہندوستان کی. انڈیا کے اندر
آپ کو پتا ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. انڈیا کی پاپولیشن 100 کروڑ ہے, تقریباً 1 ارب لوگ, تو اور غریب بھی بہت لوگ ہیں, غربت بھی بے انتہا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ مختلف طریقہ ہائے علاج اختیار کرتے ہیں. مختلف طریقہ علاج کیا ہے کہ جو میڈیسن ہے, ایلوپیتھک میڈیسن جسے ہم کہتے ہیں, یا ماڈرن میڈیکل سائنسز, اس کے بھی بڑے اچھے لوگ وہاں پر دنیا بھر میں کے موجود ہیں انڈیا کے اندر, اور انڈین ڈاکٹر پوری دنیا میں مشہور بھی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر, ہندوؤں کے اندر ایک کاسٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ویدز. ٹھیک ہے, وید جو ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس جو علاج کے طریقے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے ان کے پاس کچھ نسخے ہیں, آیوویدک میڈیسنز بناتے ہیں پتوں سے, جڑی بوٹیوں سے, وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے, تو جو آیوویدک میڈیسنز وہ بناتے ہیں اس سے وہ علاج کرتے ہیں. اس کے علاج سے بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہوں گے. مثلاً یہ کہ سانس کے مرض کا ایک علاج انڈیا کے اندر ہوتا ہے. یہ ایک خاندان ہے جو کہ مہاراشٹر میں ہمیشہ, یعنی کہ صدیوں سے ان کے خاندان کے پاس اس کا نسخہ ہے, اس دوا کھانے کا ایک طریقہ ہے. دوا کھانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کو اگر سانس کی کوئی بیماری ہے, استھما ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, تو آپ ایک مچھلی لے کر آئیں گے, چھوٹی زندہ مچھلی لے کر آئیں گے. اس کے بعد وہ جو جوگی ہے, جو کوئی بھی بندہ ہے, وہ مچھلی کا منہ کھولے گا, مچھلی کے منہ کے اندر وہ دوا ڈالے گا. آٹے کے اندر بنی ہوئی ایک دوا ہوتی ہے, وہ بھرتا ہے وہ مچھلی کے منہ میں, اور زندہ مچھلی آپ کو نگلوا دیتا ہے. صحیح ہے, اور جب وہ زندہ مچھلی وہ نگل لیتا ہے تو اس کے 3 دن کے بعد اس کو یہ پرابلم, سانس کی بیماری ختم ہو جاتی. کوئی دوا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں, فار آل ٹائمز, پوری زندگی اس کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کن کا دعویٰ ہے؟ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو یہ علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ علاج وہ کب سے کر رہے ہیں؟ صدیوں سے کر رہے ہیں. اس کا وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے, 1 پائی بھی نہیں لیتے. لائن لگتی ہے, نیشنل جیوگرافک کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں, آ جائے گی, پوری ڈاکیومنٹری ہے. لائن لگتی ہے, کسی بھی مذہب کے ہوں, کوئی بھی ہوں, آپ لائن لگے گی, مچھلی آپ نکالو گے, وہ ڈالے گا, نگلوا دے گا. اس کے بعد آپ سے کہا جاؤ. اس میں ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے, اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ دوا کیا بناتا ہے, مچھلی پیٹ میں جا کے کیا کرتی ہے, سانس کی بیماری کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک فاؤنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے ہزاروں طرح کے علاج کے طریقے وہاں پر موجود ہیں. لوگ چونکہ بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, وہ ڈاکٹروں کا علاج کہاں سے کروائیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ جو کچھ بھی علاج کرتے ہیں. جیسے میں ایک بار ہندوستان گیا, تو میں نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو وہاں پر مسجد کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور وہ جو بھی نمازی اتر رہا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جس پہ اس کا دل ٹھک جائے, ہر ایک سے نہیں کہتا, جس پہ اس کا دل ٹھک جائے اسے کہتا ہے بچے پہ پھونک مار دو. ہندو ہوتے ہیں زیادہ تر, جس علاقے میں ہمارے رشتے دار ہیں وہاں ہندو ہیں زیادہ, ہندو ہوتے ہیں, تلک وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کہتے ہیں بچے پہ پھونک دو. تو میں جب نکلا تو اس نے, ایک عورت نے کہا کہ میرے بچے پہ پھونک دیں. میں نے کہا, میں, بچہ مر جائے گا.
میں نے کہا اسی وقت بچہ مر جائے گا, شاید ماں بھی مر جائے صدمے کی وجہ سے. میں نے کہا بھائی میں کہاں سے پھونک دوں. تو میرے چچا نے کہا کہ اب اس نے تم سے کہا ہے نا تمہیں ہی پھونکنا ہے, یہی اس کا فیتھ ہے, اس کا بلیو یہ ہے ہی از دا مین, یہ پھونکے گا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی تم اللہ سے توبہ کرتے ہوئے پھونک دو, تھوک مت دو, پھونک دو. تو میں نے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پھونک دیا, جو بھی دعائیں وغیرہ مجھے اس وقت یاد آئی پڑھ کے پھونک دی, وہ چلی گئی, مطمئن چلی گئی. یہ جو طریقے علاج ہیں, ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی 1 ارب ہے, جہاں پر 12 کروڑ انسان ایسے ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, ایک وقت کا 12 کروڑ انسان ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. وہاں پر وہ میڈیسن کی نالج رکھنے کے باوجود افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں, تو وہ اس طرح طریقہ علاج کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک سائنٹیفک سوسائٹی ہے, ان کو کہتے ہیں ریڈیکلز. ریڈیکلز بھی کہتے ہیں اور ریشنلسٹ بھی کہتے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز وغیرہ موجود ہیں. یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آدمی تمہارا علاج کر رہا ہے یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. اگر کوئی آدمی تمہیں مچھلی کھلا رہا ہے تو وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے, یہ جو آدمی تم پہ پھوکے مار رہا ہے یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے, یہ آدمی جو تمہیں پتے کھلا رہا ہے یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. یہ اصل میں اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایک بہت مشہور اینتھروپولوجسٹ ہے, امریکن ہے, وہ انڈیا میں رہا تقریباً 8 سال. اس نے یہ تمام جہاں جہاں پر اہم لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس نے کام کیا, اور اس نے بعد میں آ کر یہ ڈاکیومنٹری بنائی, اور اس نے یہ کہا کہ بھائی ریڈیکل سے اور ریشنلسٹوں سے انہوں نے یہ کہا کہ تم سائنٹیفک بنیادوں پر ان کا ایمان تو متزلزل کر دیتے ہو, لیکن تم اس کی جیب میں پیسہ تو ڈالتے نہیں ہو, تو اس کا وہ جو ایمان ہے وہ بھی تم چھین لیتے ہو, اور علاج کے طریقے بھی اس کو نہیں دیتے. تو بھائی یہ وید جو کام ان کے لیے کر رہے ہیں, یا پیر اور مرید جو یہ کام کر رہے ہیں, کرنے دو ان کو. تو سائنٹیفک نالج ایگریسو ہوتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ دراصل علم جو ہے وہ سائنس کے پاس ہے, اور جو نان سائنٹیفک ہوتا ہے وہ دراصل علم نہیں ہوتا, گمراہی ہوتی ہے. تو جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہیں پر, تو وہ علوم جو کہ سائنٹیفک نہیں ہوتے ان کو علوم ہی کی کیٹیگری سے نہ صرف باہر نکالا جاتا ہے, بلکہ ایک ایسا سیاسی سماجی نظام پیدا کیا جاتا ہے جو ان علوم کی جڑیں کاٹتے ہیں جو نان سائنٹیفک ہوتے ہیں. سمجھے بھائی؟ تو موجودہ تعلیمی نظام جو ہے, جدید تعلیمی نظام جو ہے, وہ محض تعلیم نہیں دیتا سائنس کی, بلکہ ان علوم کی بھی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے جو سائنس کے دائرہ عمل یا دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اٹ ول بی اے سائنٹسائزڈ ورلڈ. ایک ایسی دنیا جس میں سائنس کے علاوہ دوسرا کوئی علم باقی نہیں رہے گا, جسے دنیا کے جو بڑے فلسفی ہیں, بڑے اینتھروپولوجسٹ ہیں, یا بڑے فلسفی آف سائنس کے لوگ ہیں, پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلے کے حل کا نان سائنٹیفک سولوشن موجود ہو, لیکن اگر آپ نے سائنس کے علاوہ نان سائنٹیفک علوم کو ختم کر دیا, تباہ کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر سائنس کولیپس کرے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ڈاکٹر آپ کا علاج کر کر کے تھک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اب ان کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ کوئی دعا کرنے والا موجود نہ ہو. یہ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹو میکینزم موجود نہ ہو. آپ کے سامنے ہے
کہ حکیم جو تھے وہ ختم ہو گئے. آپ کے علاقے میں کوئی بڑا حکیم موجود ہے یہاں پر؟ ہے کوئی؟ آپ لوگوں کے پاس، آپ اگر بیمار ہو جائیں تو آپ کے پاس اگر یہ موقع ہو کہ آپ حکیم کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کس کے پاس جانا مناسب سمجھیں گے آپ؟ ہے بھائی، کون ہے جو حکیم کے پاس جانا چاہے گا؟ کوئی بھی حکیم کے پاس نہیں جانا چاہے گا، اس لیے آپ جانا چاہیں گے. اچھا چلے، انہوں نے یعنی کہ تبرکن ایک بھائی نے اس کی نمائندگی کی کہ میں چلا جاتا ہوں بھائی، میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، مجھے مار دے حکیم. ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ تم دیکھو گے کہ میڈیکل آپ بھی جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ حکیم کے پاس اگر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے. وہ ان کا ایک عام طور کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، کیا دنیا میں سارے ڈاکٹر مر گئے ہیں؟ سنا ہے جملہ آپ لوگوں نے کبھی؟ ظاہر ہے آپ کبھی گئے نہیں. اگر آپ کبھی چلے جائیں تو اس کے بعد جو جملہ آپ کو سننے کو ملے گا اپنے خیر خواہوں کے ذریعے وہ یہ کہ کیا دنیا میں سارے ڈاکٹر مر گئے، یعنی کہ دنیا میں جب سارے ڈاکٹر مر جائیں تب حکیم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو میں بتا دوں کہ حکیموں کی جو حیثیت تھی ہندوستان میں اس کی کیا حالت تھی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی اگر آپ کو گرینگرین ہو جائے تو میڈیکل سائنسز میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گرینگرین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ گوشت سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر گرینگرین ہو جائے کسی کو تو اس کا علاج یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے. کاٹ دیا جاتا ہے، یہی طریقہ ہے میڈیکل سائنسز کے اندر. ترقی بہت کی ہے لیکن ابھی گرینگرین کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. مسجد وزیر علی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا پنجاب میں ایک مسجد ہے مسجد وزیر علی. یہ وزیر علی جو تھا یہ ایک حکیم تھا. نور جہاں کو گرینگرین ہو گیا. نور جہاں، جہانگیر کی جو بیوی تھی، اس کو گرینگرین ہو گیا. گرینگرین جب ہو گیا اس کو تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ابتدائی حیثیت پہ تھا، اوپر یعنی کہ اسکن کی اپر لیئر پر ہوا، اور گرینگرین جب ہوتا ہے تو اس سے زبردست قسم کی اسمیل پھیلتی ہے کیونکہ گوشت سڑ رہا ہوتا ہے. اب ملکہ ہندوستان، اوپر سے نور جہاں، جو جہاں کو نور سے منور کرنے والی، اس کے پیر میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے. بادشاہ کو کتنا آگ لگی ہوگی. جہانگیر محبت بھی بہت کرتا تھا، اس کے شوہر کو قتل کر کے اس سے شادی کی تھی. کتنی کمٹمنٹ تھی. کیا کمٹمنٹ کا جب حالت یہ ہو تو اس نے ایک آدمی نے کہا کہ وزیر علی کے پاس علاج ہے. تو اس نے کہا وزیر علی کے پاس علاج تو ہے لیکن نور جہاں کو میں چاہتا ہوں کہ نور جہاں کو یہ دیکھے نہیں. تو اس نے کہا کہ وزیر علی کو بلایا تو وزیر علی نے کہا کہ ملکہ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زخم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس نے ایک خاص قسم کی ریت جو کہ گھڑی کے اندر ڈالی جاتی تھی، باریک ریت فرش پہ بچھوائی، اور اس نے کہا کہ ملکہ سے کہیں کہ ایک بار اس پہ چلیں. تو ملکہ جب چلی تو فٹ اسٹیپس اس نے دیکھے، اور فٹ اسٹیپس دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ میں آ گیا کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد فٹ اسٹیپس کو دوبارہ سے صاف کیا، اس کے بعد دوبارہ ریت بچھائی، اور اس نے کہا ملکہ سے کہیں ایک بار اور چلے، اور اسی ریت کے اندر دوا لگا کر سوئیوں میں اس میں ڈال دی. تو ملکہ جب چلی تو سوئی پیر میں گھس گئی. تو چلتے ہوئے جب ملکہ نے پیر اٹھایا تو سوئی گھسی ہوئی تھی، تو اس نے پیر میں سے بس سوئی، اس نے کہا جب سوئی گھس جائے تو بس سوئی نکال لیجیے گا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ملکہ کا پیر ٹھیک ہو گیا، گرینگرین ختم ہو گیا. بادشاہ نے خوش ہونے کے بعد وزیر علی کو کہا تمہیں ہم لاہور دیتے ہیں. لاہور اس کو دے دیا وزیر علی کو. وزیر علی نے لاہور میں مسجد ڈیزائن کی خود.
مسجد وزیر. He was architect, he was حکیم اور ایڈمنسٹریٹر تھا. چاروں دروازے جو ہیں کہ جہاں سے گھستے ہیں آپ, ان کو آرگنائز کر دیا اس نے اس طرح کہ آپ ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے چاروں دروازے دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا. ہندوستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بعض حکیموں نے ایسے ڈیزائن کیے ہیں, درگاہیں ابھی بھی ہیں, جس کے اندر اگر کوئی آپ کا کاغذ کا پرزہ گر جائے تو وہ ایک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, کوئی پنکھا نہیں ہے اس کے اندر. یہ حکیموں کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا, اس سطح کا دماغ تھا. آج حکیم اپنی دوا نہیں بنا سکتا, تو وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ سب لوگ مر گئے اور ان کا علم ان کے ساتھ مر گیا. تو جیسے جیسے آپ ایک علم کے اوپر توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے جو علوم چل رہے ہوتے ہیں, جو تعلیمی نظام کا حصہ نہیں بنتے, وہ محفوظ نہیں رہتے, ختم ہو جاتے ہیں. نہ صرف وہ علوم ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ان علوم کو جن زبانوں کے اندر بولا جاتا ہے وہ زبانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. 2024 تک دنیا میں 200 زبانیں ختم ہو جائیں گی. 200 languages will be vanished. اس کو زبان کو بولنے والے لوگ ہوں گے لیکن زبان ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے جو طرز زندگی اختیار کیا ہے اس کا ساتھ وہ زبان نہیں دے سکتی. آپ علم کو رو رہے ہیں, زبان ختم ہو رہی ہے. تو جو ہم آج جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو ماڈرنزم کے بنیادی تصورات بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ جب سائنٹیفک میتھڈالوجی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ غیر سائنٹیفک جو نالج ہوتی ہے اس کو غیر علمی پیش کر کے علم کے دائرے سے باہر نکالتی چلی جاتی ہے. جب ایک ڈاکٹر کے ذریعے ہاتھوں کوئی آدمی مر جاتا ہے اور جب ایک حکیم کے ہاتھوں ایک آدمی مر جاتا ہے تو دونوں کی طرف آپ کا رویہ ایک نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے ہاتھوں جب ایک آدمی مرتا ہے تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے صحیح علاج نہیں کیا تو اسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر کی غلطی, ڈاکٹر کو سزا دو. لیکن جب ایک حکیم کے ذریعے ایک آدمی مر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں حکمت کی غلطی. سمجھ آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ حکمت کو آپ علم نہیں سمجھتے. اب آپ سمجھے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو علم مر گیا. اب وہ دن رات سوارا کریں گیسو بھی تو کیا, کئی حالات سنورتے ہیں پریشانوں کے. اب آپ کتنی بھی کنگھی کریں, جو آپ کو اپریشیٹ کرنے والا ہے وہ تو مر گیا. سمجھے؟ گزرا نہ وقت اور میری عمر ڈھل گئی, اتنی ملی خوشی کہ تمنا بدل گئی. میں نے کہا کہ ہاتھ میرے صاف ہو گئے, اس نے کہا کہ ہاتھ سے دنیا نکل گئی. سمجھے؟ تو جو کب کس کے ہاتھ میں کون سی دنیا نکلی اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیمی نظام قائم کیا ہے وہ اپنا ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے جسے وہ سرو کرتا ہے. یہ کوئی سازش وازش نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیمی نظام اپنے لیے چوز کیا ہے وہ تعلیمی نظام جس قسم کا انسان بناتا ہے, جس قسم کی ریاست بناتا ہے, جس قسم کی معاشرت بناتا ہے اور جس قسم کی مادیت پیدا کرتا ہے, اسی طرح کی زندگی میں آپ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دوسری دنیا بنانی ہے تو اس کے لیے دوسرا علم ہونا چاہیے بھائی, لیکن وہ علم تو فنا ہو رہا ہے روزانہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, کل جب میں آپ کو تفصیلی طور پر سائنٹیفک میتھڈالوجی پڑھاؤں گا اور پھر اس میں فیئر آربینڈ کو پڑھاؤں گا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس کے جاننے والے سائنس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ابھی ہمارے وقت کتنا ٹائم ہے؟
ہاں بھائی فرمائیں. یس میٹا فزکس, یس یس آف کورس. یہ جو ہے ایک بڑا مشہور آدمی ہے, اس کا نام ہے ایمرلڈ ہزرل. ہزرل جو ہے ایک جرمن فلسفی تھا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا کرائسس آف یورپین سائنسز 1906 میں. یہ کتاب پبلش ہوئی 1926 میں, یعنی کہ 20 سال بعد. کرائسس آف یورپین سائنسز میں 1906 کے اندر اس نے یہ بتا دیا تھا کہ جو نیچر ہے یورپین سائنسز کی وہ ایک کرائسس کا شکار ہے, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ یہ نیچرلسٹ ہے اور یہ پازیٹیوسٹ ہے. تو وہ کہتا تھا دی پازیٹیوزم اینڈ نیچرلزم ناٹ اونلی ڈیکیپیٹیٹس فلاسفی بٹ اٹ ول آلسو ڈیکیپیٹیٹ سائنس. سائنس جس راستے پہ چل پڑی ہے, ہزرل یہ کہتا تھا اس کے نتیجے میں فلسفے کی گردن نہیں کٹے گی, سائنس کی بھی گردن کٹ جائے گی. صحیح ہے, تو وہ تو ہم کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ زندہ وہی علم رہتا ہے جو تعلیم کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. جو تعلیم کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا وہ علم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کا اس کے اوپر سے بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور لوگ اس علم رکھنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں, توہین کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, اور وہ علم جو ہے وہ دوسری جنریشنز کو منتقل نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے وہ علم ختم ہو جاتا ہے, اور وہ علم زندہ رہتا ہے جسے آپ لائق اعتبار سمجھتے ہیں, وہ دوسری جنریشنز کو منتقل ہوتا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں کبھی بھی علوم کے اوپر کسی ایک علم کی اجارہ داری نہیں رہی, مختلف علوم چلتے رہتے ہیں. لیکن آج جو دور ہے اس کے اندر جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر سائنس کی ایسی اجارہ داری قائم ہوئی ہے کہ غیر سائنسی علوم علم کے دائرے سے ہی نکال کر باہر پھینک دیے گئے, اور ان کی اتنی توہین ہوئی کہ ان کو علم مانا ہی نہیں جاتا. کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ بنایا گیا ویژول اسٹڈیز. وہ ادارہ جب بنا تو اس کے اندر اسلامک آرٹ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ کھولنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے اندر جو اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا وہ بڑا نیک اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ پورے پاکستان کے اندر گھوما پھرا تھا, اور بہت سارے ایسے علوم جو کہ قدیم اسلامی علوم تھے, خطاطی کے حوالے سے, سیرامکس کے حوالے سے, کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی انٹیریئر سندھ میں بیٹھا ہوا تھا, بڑے بڑے سلسلے تھے. ان لوگوں نے وہ علم اپنے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو ہم یونیورسٹی میں لے کے آئیں گے اور یہ تعلیم دیں گے. اب جب ان کا پے اسکیل وغیرہ ڈٹرمن ہوا تو یونیورسٹی میں پڑھانے کی شرط یہ تھی کہ آپ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتے اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری نہ ہو. ٹھیک, کانسٹیٹیوشنل ہے یہ. تو اس کے اندر بعض جو استاد تھے ان علوم کے, انہوں نے تو اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ عالم نہیں تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ان کو آپ لے کے آئیں گے تو یہ ڈگری کیسے ایوارڈ کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ڈگری ہی نہیں ہے. اس ٹیچر نے ان کو یہ سمجھایا, کرتا دھرتا جو لوگ تھے, کہ دیکھیں بھائی ان کے پاس جو علم ہے اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, انفارمل نالج ہے ان کے پاس, لیکن اگر آپ نے ان کو موقع نہیں دیا تو یہ مر جائیں گے. ان کا وقت گزر رہا ہے. اس پہ کنونس کرنے میں اس آدمی کو بڑا ٹائم لگ گیا, اور جب یونیورسٹی کنونس ہوئی اور اجازت دی تو ان میں سے 3 جو استاد تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا, جو اپنے ایریے کے یہ وہ علوم تھے جو وہ بخارا سے لے کر آئے تھے, اور اس فیملی کا آخری آدمی تھا وہ. اور اس کے جو شاگرد ہیں اب ان کو اپوائنٹ کر لیا ہے
لیکن وہ جو استاد تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا. 7 سال لگ گئے یونیورسٹی کو یہ سمجھانے میں. تو علم تو ان کے پاس تھا, ہم نے اسے علم نہیں سمجھا. اس طرح دنیا میں ہزاروں علوم ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا ہر علم کو سائنس کے پیمانوں پر کسا اور پرکھا جائے, تو وہ سائنسی پیمانوں پہ کسے اور پرکھے نہیں جا سکتے, کیونکہ ان کی ماوات و طبیعت مختلف ہے. وہ انسان کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں, کائنات کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں, حقیقت کو الگ طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ جو ہندو فیملی ہے, ان سے بڑی بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے کروڑوں روپے کی آفر کی کہ ہمیں اس دوا کا فارمولا بتا دو. وہ لنگوٹی باندھتے ہیں, غریب لوگ ہیں, ایک پائی نہیں لیتے. انہوں نے وہ فارمولا ان کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس فارمولے سے تمہیں دھندا کرنے دیں؟ یہ ہمیں بتایا گیا ہے, کسی کو نہیں بتائیں گے, صرف ہماری نسل کے اندر رہے گا یہ, لیکن ہم اس کی تجارت نہیں ہونے دیں گے. اب اس بات کی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ دوا پیٹ میں مچھلی کے ذریعے کیوں جائے, لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں. نان سائنٹیفک ہے. فرض کریں کہ 100-150 آدمی مر جائیں, تو اس طریقے علاج پہ پابندی لگ جائے گی. ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں روزانہ مرتے ہیں, اس کے اوپر پابندی نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ ایک کو آپ علم سمجھتے ہیں اور دوسرے کو آپ علم نہیں سمجھتے. تو یہ یاد رکھیں, زندگی میں اصل فیصلہ جو ہوتا ہے نا, وہ 2 کانوں کے بیچ میں یا پھسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. دل میں اور ذہن کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. People are not being defeated in grounds and fields. Generals are defeated in minds and hearts. جنرلز جو جنگیں ہارتے ہیں نا, وہ میدانوں میں نہیں ہارتے. جنگیں جو ہاری جاتی ہیں وہ ذہنوں اور دلوں کے اندر ہاری جاتی ہیں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں نا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم نہیں ہے, تو آپ کے علم کو بچانے کے لیے اللہ زمین پہ نہیں آئے گا, وہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو علم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جس علم پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, اور جس علم پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا وہ فنا ہو جاتا ہے. وہ علم فنا نہیں ہوتا, اس علم کو لے کے چلنے والے لوگ مر جاتے ہیں. پھر کوئی میریکل ہی ہو تو وہ کوئی علم دوبارہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. آج کل اور آپ کو موضوع شروع ہوئی ہے اس سے اندازہ